محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں رمضان بھائی کا، ان کے بچوں کا، خانوادے کا، دوستوں کا، بھائیوں کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور عام مومنین و مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں چل آیا، ایک ایک قدم کے بدلے میں شہزادی کونین کے بچوں کے صدقے میں آپ کو اجر کثیر عطا مالک اللہ جتنے ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ سفیر حسین کے ہاتھوں کا، ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے، تمام کی تمام نیک دلی حاجات قبول و منظور لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا کہ وہ بادشاہ ولی یاسر منتقم خون حسین خلیفہ رحمان امام الانس والجان امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل مالک اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے صدا جیئیں صدا سلامت رہیں یا علی مدد کہنے والے، اور مولا یا علی مدد کا سلوک آپ کی نسلوں میں تا قیامت جا مشابہ رہے۔ اس لسٹ میں نام لکھوانا مقصود ہے جو جاتی ہے پڑھنے والوں کے نام، والٹن اور گرد و نواح کے مجموعہ۔ میرا دل ہے کہ آج تمام اچھے پڑھنے والوں کی فہرست میں میں بھی اپنا نام طالب علم کی حیثیت سے بالکل ویسے ہی لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی بڑھیا نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اجازت ہے بھائیوں کی، بزرگوں کی، دوستوں کی، یہ کھلتی ہوئی نگاہیں، یہ مطمئن چہرے، یہ عزادار، یہ جوان، یہ بزرگ سلامت رہیں۔ 4 مثلوں سے آغاز کرتے ہیں، پھر جیسا ماحول بننا آپ کو سلام کریں گے۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے۔ علی کے لال ایک ریکویسٹ ہے جو جوان بیٹھے ہیں ان سے اگر آپ ایک ایک قدم نزدیک آ جائیں، نام مولا مالک انہی قدموں پہ آپ کو کربلا اور شام لے جائیں، صرف ریکویسٹ ہے، ایک ایک قدم ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ستی سلطان آپ کو تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے بات کا آغاز کر دیا۔ بزرگ تشریف فرما ہے، جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین پاک سرکار کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں۔ بس طالب علم بن کے سبق کی 2-4 باتیں سنانا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، پھر یا علی علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے۔ چوتھا مصرع نہیں، میرے اندر کی تپش ہے اور آپ کی نسلوں کی امانت ہے، کوشش کرنا تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھ لوں، بس ساتھ دیجئے گا۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے، بڑے پنڈال سے بندہ ایک بولے میں اسی پہ راضی ہو کے چلا جاؤں گا، ڈھیر سارا لمبا سفر کیا جناب کی زیارت کے لیے۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے۔ آپ بیٹھیں گے تو مصرع چوتھا حوالے ہوگا۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے، اور حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ جسے عرشیوں نے بھی سر اٹھا کے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے آتا ہے نام علی باز بلند کر کے بولے حیدری۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا، اور حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ جسے عرشیوں نے بھی سر اٹھا کے دیکھا۔
یزید خدا اس پہ لعنت کرے بے شمار، اسے حکومت ملی، اس نے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، اس کے حواریوں نے درباریوں نے کہا ملاؤن ساری دنیا تیری بیعت کر سکتی ہے، البتہ علی کا لال تیری بیعت نہیں کرے گا۔ کہنے لگا یزید کہ میں حربہ ہی ایسا استعمال کروں گا، طریقہ ہی ایسا اپناؤں گا۔ آدھا منٹ ہے، اس کے بعد نتیجہ۔ درباریوں نے پوچھا کیا کرو گے تم؟ کہنے لگا میں کہوں گا علی کے لال یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ اسی مقصد کے تحت بھائی جان اس نے ایک خط بھیجا مدینے، اور مدینے کے حاکم سے کہا کہ رسول کے بیٹے سے کہو یا تو بیعت کرے یا مدینہ چھوڑ۔ خط آ گیا مدینے کے حاکم نے امام حسین بادشاہ کو دربار بلایا، میرے آقا جان تشریف لے آئے۔ اس نے خط کا متن پڑھ کے سنایا کہ ملاؤن شام چاہتا ہے یا تو بیعت کرے یا مدینہ چھوڑے۔ امام نے اس کی بات سنی، آقا جان واپس پلٹنے لگے، کہنے لگا اے رسول کے بیٹے آپ کا اس خط کے جواب میں کیا ارادہ ہے؟ اس نے جو دو آپشن رکھی ہیں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، یا بیعت یا مدینہ چھوڑیے۔ علی کا لال واپس پلٹا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، بھرے پنڈال سے 10 بندوں میں سے ایک بندہ بولے جیسے میرے اندر کا شاعر، جیسے میرے اندر کا خطیب چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس سے اگلی بات کوئی نہیں۔ آپ کے بیٹے کی زندگی میں ایسا لمحہ ہی نہیں آیا کہ میں نے چھٹا مشرا کہا ہو اور آپ کا چھوٹا بھائی مایوس واپس گیا ہو۔ اللہ کرے آج بھی بات پہنچ جائے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خط آیا مدینے کے حاکم نے امام حسین بادشاہ کو دربار بلایا، میرے آقا جان تشریف لے آئے۔ اس نے خط کا متن پڑھ کے سنایا، یا تو بیعت کیجئے یا مدینہ چھوڑیے۔ جلال آ گیا شیر خدا کے شیر کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے بادشاہ حسین نے فرمایا تم نے جو میرا ارادہ پوچھا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھنا، لکھو یہ یزید کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا پیغام لے کر ہر ایک گنچا مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھال رہا ہے۔ حضرت شبیر فرمایا وہ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت ہی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ اللہ ایسے نئی بازو بلند کر کے غدیری نعرہ نجف تک بولو حیدری۔ اللہ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت ہی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ امام نے فرمایا جو تھکے بیٹھے ہیں، امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، امام نے فرمایا اسے شرم نہیں آتی اور مجھے حسین سے بیعت کا مطالبہ، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ سچ جھوٹ کی بیعت نہیں کرتا، روشنی اندھیرے کی بات نہیں کرتی، ایمان نفاق کی بات نہیں کرتا، مومن ملحد کی بات نہیں کرتا، روشنی اندھیرے کی بات نہیں کرتی، یقین گمان کی بات نہیں کرتا، علم جہالت کی بات نہیں کرتا، حق باطل کی بات نہیں کرتا، جنت جہنم کی بات نہیں کرتی، عدل ظلم کی بات نہیں کرتا، خوشبو بدبو کی بات، پھول کانٹے کی بات۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا اسے شرم نہیں آتی علی کے لال سے بات مانگنا ہے۔ بھائی جان اگلے ہر نظم کے اندر نہیں، بند کے اندر نہیں، ہر مصرے کے اندر ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے، تاریخ کا ایک باب ہے۔ اگر ہر مصرے کے اندر بھائی جان تاریخ کا باب مل جائے تو پھر ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے۔ اگر ہر مصرے میں تاریخ کا پہلو نہ ملے تو بے شک چپ رہیے گا، دل ہتھیلی پہ آ کے علی علی کرنے پہ مجبور ہو تو پھر بولیے گا علی کا لال واپس پلٹا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میرے بادشاہ حسین نے فرمایا اس نے جو مجھ سے بیعت مانگی ہے اسے اتنا بھی نہیں پتا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو۔ مرحبا لمحہ پاس ساڑی فرمائش دے، یہ شاعری اور ہوتی ہے۔ اسے اتنا بھی نہیں پتا، اسے کبھی ہوا ہے، اس نے جو مجھ سے بیعت مانگی ہے بھائی جان میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر مصرے کے اندر ہسٹری کا مکمل باب ہے، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو،
کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو؟ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا حسین اور عظیم ماحول ہے، اتنے جید عزادار موجود ہیں۔ امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں، جس کے گھر کا چولہا رضا بادشاہ کے نارائن کے صدقے جلتا ہے، وہ بندہ انصاف کرنا جانتا ہے۔ رائے کی نمبر نہیں بھائی جان، حق بنے تو پھر بولیے گا علی کا لال واپس پلٹا۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا مجھ سے جو بایت کا مطالبہ کیا ہے، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو؟ کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو؟ بجن تاریخ ہے، اگر ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا۔ کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو؟ کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو؟ حضرت شبیر فرمایا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ ارے کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ اللہ اکبر جی، تھینک یو بھائی جان، اللہ اکبر۔ کہاں لکھا ہے؟ امام نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن بایت نہیں ہو سکتی۔ امام نے فرمایا امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، امام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امام نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ مدینے کی وجہ سے حسین کی عزت ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ امام حسین مدینے سے چلے جائیں گے تو معاذ اللہ امام کی عظمت میں کمی آئے گی۔ امام نے فرمایا مجھے پہچان، یہ نہ سمجھنا کہ مدینے کی وجہ سے حسین کی عزت ہے، بلکہ حسین کی وجہ سے سارا جہان آباد ہے۔ یہ آل محمد ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آل محمد کے روزے اس وجہ سے مشہور نہیں ہو گئے بابا جی کہ کسی مشہور روزے کے ساتھ بنا دیے گئے ہوں۔ قیمتی بات تھی، اس وجہ سے آل محمد کے روزے مشہور نہیں ہوئے کہ کسی مشہور روزے کے ساتھ بنا دیے گئے ہوں کہ چلو یہاں پہ رش ہوتا ہے، ان کے بہانے ان کا بھی سلام ہو جائے گا۔ نہ نہ نہ، یہ آل محمد ہے، انہوں نے جنگلوں کو آباد کیا ہے، صحراؤں کو سیراب کیا ہے۔ تم چپ رہو یا بول پڑو، لفظ پہاڑ سے وزنی ہے۔ یہ آل محمد ہے، انہوں نے جنگلوں کو آباد کیا ہے، صحراؤں کو سیراب کیا ہے۔ آل محمد کے قدم جہاں جہاں لگتے گئے وہ جگہیں نور کا مرکز بنتی چلی گئی۔ یہ مکہ گئے تو مکرمہ بنا دیا، مدینہ گئے تو منورہ بنا دیا، کاظمائن گئے تو شریفائن بنا دیا، مشہد گئے تو مقدس بنا دیا، حد ہو گئی نجف گئے تو اشرف بنا دیا، کربلا گئے تو مولا بنا دیا۔ اللہ، یہ آل محمد ہیں۔ یہ دو چار بندے باقی ہیں، بس وہ ساتھ مل جائے تو سلام کرتے ہیں۔ یہ آل محمد ہے، یہ جہاں جہاں جاتے گئے وہ شہر آباد ہوتے گئے، وہ جگہ نور کا مرکز بنتی چلی گئی۔ یہ آپ کی معرفت ہے خدا کی قسم کہ فضائل میں آپ کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس سے زیادہ روحانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ معرفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام حسین یہ معرفت سلامت رکھے، یہ چہرے آباد ہیں۔ امام نے مدینہ چھوڑ دیا اور کہا جسے چھوڑ کے جاؤں گا وہ قیامت تک مدینہ منورہ کہلائے گا، جسے چل کے بساؤں گا وہ کربلا مولا بن جائے گا۔ وہ فصلیں نور اگانے چلا تھا صحرا میں۔ فضائل بھائی جان دیکھتے ہیں، اعظم بھائی سخی سلطان آپ کی ڈیوٹیاں قبول فرمائیں کہ مجمع اونچی بات سنتا ہے کہ اونچی آواز سنتا ہے؟ بندے ہوتے ہیں اونچی آواز سنتے ہیں، کوئی اونچی بات سنتے۔ وہ فصلیں نور اگانے، وہ فصلیں نور اگانے چلا تھا صحرا میں، وگرنہ ریت میں خورشید کون رولتا ہے؟ حسین آپ نہیں رہے، آپ کا گھر نہیں رہا، مگر آپ کے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ امام نے مدینے کو 28 رجب خیر بات کہا
اور قافلہ توحید چلتے چلتے آ گیا مکہ. حج کا موسم نزدیک آیا. اس نے سوچا موقع اچھا ہے, میں علی کے بیٹے سے کہتا ہوں یہ حج پڑھیے. حج پڑھیں گے تو بیعت کرنی پڑے گی, یا بیعت کیجئے یا مکہ چھوڑیے. امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی مکے سے دور چلا جائے؟ ہمیں پہچانو, ہمارے دادا ابراہیم کعبہ بنانے والے, ہمارے بابا کعبے میں آنے والے, ہم کعبہ بچانے والے. تجھے پتہ ہی نہیں حسین کا کعبے سے رشتہ کیا ہے؟ امام نے کہا کعبہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. یہ چھوٹے بچوں کے لیے امام نے احرام توڑ دیے, آخری صف تک کے عزادار کے لیے. احرام توڑنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے قدمین کعبے کی طرف بڑھتے ہوئے روک لینا. جاگو یار, اسے کہتے ہیں احرام توڑنا. جب یہ منظر دیکھا نا حضرت عباس نے, اعظم بھائی, جلال آ گیا شیر خدا کے شیر کو. فرمایا مولا کس کی جرت؟ عباس کے ہوتے ہوئے. بسم اللہ جی, صلوات پڑھیے خاندان زہرا. حضرت عباس نے کہا مولا کس کی جرت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی روح کعبہ کو حج سے روکے. امام نے قیمتی لفظ کہا. میں نے عرض کیا امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. امام نے یہ کہہ کے حضرت عباس کو روک دیا, عباس میں کعبے کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا. تھوڑا جاگیے گا, میں کعبے کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا. میں اپنا کعبہ بناؤں گا. فضائل کا لفظ ہے, میں اپنا کعبہ بناؤں گا. امام حسین بادشاہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, حج ادا نہیں کیا, لیکن کعبے سے جاتے ہوئے ایک لفظ کہا. لفظ نہیں تھا, خدا کی قسم کائنات کے ظالموں کے منہ پہ تماچا تھا. علی کے لال نے فرمایا اگر حسین نے آج کعبہ چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. جو حج کے موسم میں مکہ آئے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا, جو کربلا جائے گا 70,000 حج کا ثواب لے جائے گا. فرمایا میں اپنا کعبہ بنا. میں اپنا نتیجہ بھائی جان 2 سے 2.5 منٹ باقی ہیں فضائل کے, اور پھر مسائل اور قبلہ جان بڑھ گئے. فرمایا میں اپنا کعبہ بنا. علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا, بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا. اور علی نے چن لیا کعبے کو اپنی آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. امام نے کعبے کو بھی خیر بات. قافلہ توحید چلتے چلتے آ گیا 2 محرم کو کربلا. بندے نے ڈھیر سارا لمبا سفر کیا ہو, 1.5 گھنٹہ پڑے بندہ, نتیجہ ضائع ہو جائے پھر دکھ لگتا ہے نا. لیکن نتیجہ بس اور میں رحمت تمام. امام نے آتے ہی کربلا کے میدان میں خیمے نہیں لگائے, پہلے اس جگہ کی قیمت ادا کی ہے. بھائی جان 30,000 دینار بنتے تھے, لیکن علی کے لال نے سودا کیا تھا نا, 60,000 دینار دیے, دگنی عطا کی, اور پھر جگہ بھی ہبا کر دی. یہ پھر ایک لمبا موضوع ہے, جگہ بھی دے دی. بسم اللہ جی, امام حسین بادشاہ صحت کے ساتھ سلامت رکھیں. امام نے بھائی جان 60,000 دینار بھی دے دیے, دگنی قیمت بھی دے دی, پھر جگہ بھی واپس کر دی. کریم ابن کریم, سخی ابن سخی. امام نے پھر دریا کے کنارے, بھائی جان دریائے فرات کے کنارے خیام لگائے. اب میں جو وہ سامنے والا گھر خرید لوں, قیمت دے دوں, پھر میں اسے گھر کا مالک ہوں. فیصلہ کرو, بولو یار جوانوں. اگر میں جگہ کی قیمت ادا کر دوں, میں مالک. امام حسین بادشاہ نے کسی کی جگہ پہ خیمے نہیں لگائے, بولنا یار. امام نے پہلے جگہ کی قیمت ادا کی ہے, پھر خیمے لگائے ہیں. امام مالک ہیں, اب جو آئے گا وہ غاصب ہے, جو آئے گا وہ قاتل ہے. امام حسین بادشاہ نے فرات کے کنارے خیمے لگائے. 4 محرم کو فوجی آئی. یزیدی فوج نے دیکھا قافلہ حسینی پہنچا اور خیام حسینی.
फुरात के किनारे नस्ब है। इसने सोचा मौका अच्छा है हुसैन से बैत लेने का। दाद नहीं चाहिए, चेहरे पे रौनक चाहिए, चेहरे पे शादमानी चाहिए, खिला हुआ चेहरा चाहिए, दाद नहीं चाहिए। इमाम ने खैमे लगाए, इसने सोचा मौका अच्छा है। इमाम ने पानी के किनारे खैमे लगाए हैं। मैं कहता हूँ अली के लाल, भाईजान दुआ कीजिएगा, अली के लाल या तो बायत कर या दरिया छोड़, क्योंकि ये जालिम जानता था फूल पानी से, फल पानी से, अनाज पानी से 2-4 दिन बंदा रोटी ना खाए बाबा जी गुजारा हो सकता है, लेकिन पानी ना पिए तो जिंदगी मुमकिन नहीं। अली के लाल ने लाहौर वालों करबला के मैदान में कानून को नहीं बदला, फितरत को बदल दिया। जो पानी पीते रहे वो सारे मर गए, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए इमाम हुसैन सलामत, अल्लाह। जो पानी पीते रहे वो सारे मर गए, जो प्यासे थे, आखिरी 4 मिसरे सुन लो और रहमतें तमाम हो गई। जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं। जिंदा हैं तो आप लोग गानी हैं ना। आप इमाम हुसैन बादशाह के मेहमान हैं, आप इमाम हुसैन बादशाह की जीत की गवाही देने आए हैं। जालिम चाहता था और फिर इमाम ने खैमे हटा भी लिए। इमाम ने कहा मैं तारीख के मौरिख को ये लिखने नहीं दूंगा, किबला से दुआ चाहता हूं कि करबला की जंग पानी पे हुई थी। जालिम ये ना लिख दे कि करबला की जंग पानी पे हुई थी। इमाम ने खैमे हटा लिए। इमाम ने कहा तू चाहता है मैं पानी से दूर चला जाऊं, तू इंतकाम हुसैन को नहीं जानता, तू ताकत हुसैन को नहीं जानता। अगर हुसैन ने आज पानी छोड़ दिया तो कयामत तक फैसला हो जाएगा। आज के बाद जो भी बाज़मीर और गैरतमंद बंदा जब भी पानी पिएगा मुझ पे दरूद भेजेगा, तुझ पे लानत भेजेगा। हाय हाय इंतकाम में हुसैन। बस 4 मिसरे सुन लो और सलाम। 2 मुहर्रम गुजर गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया 10 मुहर्रम का दिन। आखिरी फजाइल के मिसरे भाईजान। नतीजा जाया हो गया, दुख लेके जाऊंगा। जालिम ने सोचा मैं तीर लेके जाऊंगा, मैं नेज़े लेके जाऊंगा, मैं बर्छियां लेके जाऊंगा, मैं फौज लेके जाऊंगा और अली का लाल माजल्ला तीर और तलवार देख के जंग के डर से मेरी बायत कर देगा। ये जालिम तीर लेके आया, ये नेज़े लेके आया, ये बर्छियां लेके आया, ये फौज लेके आया, ये रियासतें लेके आया, ये जायदाद लेके आया। 10 मुहर्रम का दिन आया जवानों, इसने अपने सिपाही भेजने शुरू किए। इधर से इमाम हुसैन बादशाह ने अपने जवान भेजने शुरू किए। हजरत अली अकबर को भेजा। आवाज आई गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। थकना नहीं, थकना नहीं, तुम्हें हुसैन का वास्ता इंसाफ करना। गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। हजरत अब्बास को भेजा। मौला ने बाजू कलम करवा के फुरात के किनारे लिख दिया क्या? गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। इमाम हुसैन बादशाह अपने सिपाही भेजते रहे, आवाज आती रही गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। आखिर में कातिल आया। इधर से इमाम हुसैन बादशाह खुद गए। कातिल के हाथ पे खंजर ने गवाही दी क्या? गरूर जुल्मो सितम का आमादा हो जाओ, गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। चल गई 13 ज़रबे, इमाम ने सर दे दिया लेकिन इसकी बात न की। उलमा फरमाते हैं शहादत हुसैन के बाद 40 दिन तक जो पत्थर भी उठाते थे नीचे खून होता था और ये गवाही देता था क्या? गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। यजीद सर पकड़ के बैठ गया। अरे जिस हुसैन का नाम मिटाना चाहता था, जिस हुसैन का नाम कम करना चाहता था, उसकी जीत की गवाही तो कायनात का जरा जरा दे रहा है। मैं सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, तुम्हारा मेहमान हूँ। बंधे हुए हाथों की लाज रखना, हक बने तो दुआ कर देना, मैं इसी पे राजी होकर चला जाऊंगा। गरूर जुल्मो सितम का मिटा गया है हुसैन। बका को ज़रबे फना से बचा गया है हुसैन। और यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम कि कैसे तन्हा जमाने पे छा गया है हुसैन। सदके सदके ऐसे नहीं यार, काफी
बंदे तशरीफ फरमाओ, बाजू बुलंद करो, पता चले मौला अली का जिक्र है। बाजू बुलंद करके गदीरी नड़ा हाय गड़ी हुसैन के सामने कुरान नेज़ा पर, बड़ा हुसैन के सामने कुरान नेज़ा पर यजीद सोच रहा है कि फिर कटा क्या। सफी सुल्तान सलामत रखिए। बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत कम बाकी है। इमाम हुसैन बादशाह की पाक अम्मा आपको इस इज्जत वाले दरबार में तशरीफ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन हाजिर अदा फरमाए। सदा जियो, सदा सुखी रहो, शाद आबाद। सिवाय गमे मजलूम के हर गम से महफूज। लाख दरियाई के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू ना निकले, आंखों में नमी न उतरे। मैं देख रहा था फजाइल में आपकी आंखें अश्कबार थी। मालिक ये मारिफत सलाम। वो बीबी राजी नहीं होती जो दूर से आती हैं और देर से जाती हैं। हर मोमिन अज़ादार के आंखों तले अपना पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर रुमाल रख के कहती हैं, मेरे बेटे के जख्मों की दवा मेरे हवाले कर दो। मोमिनीन की आंखों से निकला हुआ पानी, हुसैन के जख्मों की शिफा। मैंने जय्यद उलमा से सुना है कि किबला तशरीफ फरमा। बीबी मोमिनीन के आंसू रमजान भाई अपने रुमाल में जमा करके जाती हैं करबला, और जाके हुसैन के जख्मों पे आंसुओं से भीगा हुआ रुमाल लगाती। उलमा फरमाते हैं रुमाल लगने से हुसैन इब्ने अली के जिस्म के सारे जख्म ठीक होने लगते। अलबत्ता दिल दुखे मुझे माफ कर देना आज़ादारो, 2 जख्म बच जाते हैं। बीबी कहती है रसूल की जख्मी बेटी हुसैन बेटा सारे जख्म ठीक हो गए, ये 2 जख्म कैसे हैं? हुसैन के जख्मी लहजे से आवाज आती है, अम्मा एक अली अकबर की बर्छी का जख्म है। याद आ रहा अम्मा कोई ऐसी बर्छी मारी है उम्मत ने मेरे लाल को, अम्मा क़यामत तक नहीं भूलेगा हुसैन। दूसरा जख्म बेटा एक अली अकबर की जवानी का, अम्मा दूसरा बहन की चादर का जख्म है। 36 शहर 72 बाजार 144 गलियां 288 मोड़, हर मोड़ पे 2.5 लाख का हजूम। रमजान भाई हाथों में शराबों के जाम, हंस हंस के कभी अकबर का कातिल नाचता, कभी अब्बास। जिसने सबसे ज्यादा घर का पूछा, मैं अक्सर तन्हाई में ये लफ्ज कह के बड़ा रोता हूँ कि जिस बीबी ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो बीबी घर नहीं आई। जिसने अपने भाई सज्जाद की अबा का दामन हिला के कहती थी, भैया सज्जाद हम घर वापस कब जाएंगे? रो के सज्जाद कहते थे, सकीना बेटा सबने वापस चले जाने, आपने यही शाम में रह जाना। अल्लाह अकबर। सुबह सुबह सवाल, आखिरी रिवायत पढ़ता हूँ, सलाम करता हूँ। भैया ये पंछी कहाँ जा रहे हैं? सबको याद है, बताजा करते। सज्जाद कहते, सकीना बेटा रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। फिर शाम होती, फिर पूछती, भैया सज्जाद सुबह आपने कहा था ये परिंदे रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं, जरा अब बताइए शाम हो गई है, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद रो के कहते, बेटा ये अपने घरों को जा रहे हैं। मातम करके सकीना कहती, भैया इन परिंदों का घर है, हम सादात का घर कोई। बड़ी देर हो गई सज्जाद को वतन में। अल्लाह लानतुल्लाह है।